اور قیامت والے دن جو بندہ اس مال میں سے اللہ کا حق ادا نہیں کرتا اور اپنے خزانوں کو، اپنے پیسوں کو گن کر رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کے مال نے ہمیشہ اس کے ساتھ رہنا ہے، تو قیامت والے دن یہی مال اور یہی انسان کی دولت ایک بہت بڑے سانپ کی صورت میں انسان کے گلے کے اندر ڈال دی جائے گی اور وہ سانپ انسان کو ڈسے گا، انسان تکلیف سے بھاگنے کی کوشش کرے گا تو وہ مال انسان سے کہے گا، وہ جس کو اللہ ایک بہت بڑے سانپ بنا دیں گے، وہ مال انسان سے کہے گا بھاگتا کدھر ہے، انا مالو کا و انا کنزو کا، میں تیرا مال ہوں جسے تو گن گن کر رکھا کرتا تھا، میں وہ تیرا خزانہ ہوں جس کے ساتھ تجھے بڑی محبت تھی اور بڑا پیار تھا، اب بھاگتا کدھر ہے۔ لیکن اس فتنے سے بچنے کے لیے، اس پریشانی اور اس مصیبت سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ مہربانی کی ہے، ہم پر یہ فضل کیا ہے کہ اس نے ہم پر زکوٰۃ فرض کی ہے۔ اور زکوٰۃ صرف ہمارے اخروی مسائل کا حل نہیں ہے، زکوٰۃ صرف ہماری آخرت کی کامیابی کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کے اندر جو مسائل اور اس معاشرے کی جو مشکلات ہیں ان کا بھی حل زکوٰۃ کے اندر موجود ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھنے کے بعد انشاءاللہ ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ کیسے ہمارے مسائل کا حل اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے اندر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اے ایمان والو، اے مومنوں، مسلمانوں، کفار اور مشرکین سے جہاد جاری رکھو، قتال جاری رکھو۔ فَإِن تَابُوا، بس اگر وہ اپنے کفر سے توبہ کر لیں اور ایمان کی طرف لوٹ آئے، فَإِن تَابُوا، ایمان والے بن جائیں، کفر کو چھوڑ کے ایمان کی طرف آ جائیں اور اس کے بعد نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے بن جائیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ جہاد کروں، میں لوگوں کے ساتھ جنگ کروں، میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں، حتیٰ یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ لوگ اس بات کی گواہی دیں، لوگ اس بات کو مان لیں اور تسلیم کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وَيُقِیمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّکَاةَ، صرف اتنا کافی نہیں ہوگا کہ وہ اللہ کی وحدانیت کو مان لیں گے تو مجھ سے ان کی جان بچ جائے یا مجھ سے ان کے مال محفوظ ہو جائے، نہیں، یُقِیمُوا الصَّلَاةَ، اس کے ساتھ جب وہ نماز قائم کرنے والے بنے، وَيُؤْتُوا الزَّکَاةَ، اور زکات ادا کرنے والے بنے، فَإِن فَعَلُوا ذَلِكَ، اگر انہوں نے یہ کام کر لیا، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، تو ان کی جانیں اور ان کے مال مجھ سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اور اگر یہ کام انہوں نے نہ کیا، نماز قائم نہ کی، زکات ادا نہ کی، تو اس کا مطلب ہے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے میں تب تک ان کے ساتھ قتال اور جہاد کو جاری رکھوں جب تک وہ نماز قائم کرنے والے اور زکات ادا کرنے والے نہیں بن جاتے۔